جو طوافل وداع یا طواف صدر ہے یہ صرف ان حجاج کے لیے ہے جو باہر سے آئے ہیں، جو وہاں جنہیں واپس آنا ہے، جو مکہ میں رہتے ہیں ان کے سامنے ہر روز ان کے سامنے کعبہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے یہ طواف ضروری نہیں ہے، بس ان کے لیے نہیں ہے، وہ نہ کرنا چاہیں تو اس میں ان کو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو باہر سے آئے ہیں وہ پھر طواف الوداع یعنی کہ اپنے محبوب سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہم جیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آخری مانکہ ہے، اس کو ہم اس رنگ میں بیان کر سکتے ہیں، طواف الوداع ایک آخری مانکہ ہے اپنے محبوب سے یہ کر کے، بلکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کعبہ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو الٹے قدم ہٹے تاکہ پشت اس طرف نہ ہو۔ تو محبت کا انداز ہے کہ الوداع طواف کیا، 12 کی شام کو کیا یا 13 کو کیا، کر کے پیچھے ہٹتا دعائیں کرتا ہوا، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوا، الٹے قدم پیچھے ہٹتا پھر وہاں سے وہ رخصت ہو۔ بلکہ خانہ کعبہ میں ایک خاص جگہ ہے جو حجر اسود اور جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے درمیان کوئی 5-7 فٹ کا فاصلہ ہے، وہ سارا جو علاقہ ہے اس کو مستلزم کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگ اس طرح چمٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب ایک محبت کا انداز ہے کہ وہاں پہ چمٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ اور بازو اس کی دہلیز کے ساتھ، خانہ کعبہ کی دہلیز کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور وہاں پر وہی جیسے آپ نے معانقے کی بات کی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ ساری عمارت کو تو معانقہ نہیں انسان کر سکتا، لیکن جتنا بھی دیوار کے ساتھ وہ لگ کے بالکل وہی محبت کا اظہار کرتا ہے جس طرح انسان کسی اپنے محبوب سے معانقہ کرتا ہے، تو وہی کیفیت ہے۔ مسلموں کے معنی میں ہی اس کے معنی ہی ایسے چمٹنا ہے، اس طرح مل جانا کہ گویا ایک ہی وجود بن جائے۔ پھر آپ نے یہ ذکر کیا، اور اسی طرح خانہ کعبہ کا ایک کونا جو رکن یمانی کہلاتا ہے، یعنی غالباً یہ جنوبی کونا ہے، جنوب مغرب میں جنوب مغربی کونا ہے خانہ کعبہ کا، جو کہ اس طرف یمن ہے، تو یمن کی نسبت اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو بھی جو حجاج کرام طواف کے دوران اس کو بھی محبت سے پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، بعض کو اس کو بھی بوسہ دیتے ہیں، بلکہ خانہ کعبہ کا تو چپا ہے، چومنے والا ہے، اور وہ اس کو بوسہ دے کے چمٹنا، پیار کرنا۔ باقی کہتے ہیں کہ جو دروازے کی دہلیز ہے اس کو ہاتھوں سے پکڑ کے انسان روئے، گڑ گڑائے، اس کے پردوں سے چمٹے، تو اس کی تو ہر چیز ہی چومنے والی ہے اور اس کا حصہ ہی برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے جو کہا نا کہ خانہ کعبہ کی ہر چیز ہی ایسی ہے، اس سے مجھے ایک اور چیز کا خیال آیا کہ وہ خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر بارش تو کبھی کبھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک طرف انہوں نے جس کو پرنالا پنجابی میں کہتے ہیں میزاب کہتے ہیں اردو میں، تو میزاب بنایا ہوا ہے، تو میزاب جو میزاب رحمت ہے تو وہ میزاب جو ہے یہ حتیم کے اندر گرتا ہے، اچھا، اور تو جیسے بارش تیز ہو جاتی ہے تو میزاب میں سے پانی گرتا ہے، تو وہ بھی کبھی اگر تصویریں دیکھنے کا اتفاق ہو تو پتہ لگتا ہے کہ اس وقت حجاج کے لیے ایک یا طواف کرنے والوں کے لیے ایک عجیب موقع ہوتا ہے کہ عین خانہ کعبہ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پانی گرا، وہ جب میزاب کے ذریعے اس جگہ پر گر رہا ہوتا ہے تو اس کے نیچے کھڑا ہونا وہ ایک محبت کا ایک انداز ہوتا ہے، جس وقت تو ساری برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہر چیز وہاں پہ ایسی ہے کہ ہر جگہ پہ انسان یہ چاہتا ہے کہ کس طرح میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو حاصل کروں۔ اس ساری گفتگو میں ہمارے ایک چیز اور ذکر بار بار آئی ہے، احرام کی۔ احرام جیسے آپ نے تفصیل بیان کی کہ اصل تو ہے حج کی نیت کرنے کا نام اور نیت کی تیاری کرنے کا نام، تلبیہ، لیکن اس کا سمبل ایک وہ 2 چادریں ہیں جو انسان پہنتا ہے، ان کو بھی احرام اسی وجہ سے کہہ دیتے ہیں۔ اس احرام کی حکمت کیا ہے اور اس یکسانیت کے لباس میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام ہمیں دیا ہے، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک حکمت تو یہ نظر آتی ہے بڑی واضح کہ یہ جو دنیاوی فرق کا امتیاز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، یعنی بجائے اس کے کہ کوئی اچکن میں جائے، کوئی سوٹ میں جائے، کوئی کسی اپنے تاجوں میں جائے، کوئی اپنے چوغوں میں جائے، فاخرانہ لباس ہو، کوئی کچھ ہو، رنگ برنگے لباس ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس اسلامی مساوات کا درس دیا ہے کہ یہ مساوات ہے، تم اللہ کے گھر میں آئے ہو، اللہ کے بندے ہو، اب یہاں بالکل تمہارے اندر کسی قسم کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے، خواہ بادشاہ ہو وہ بھی 2 کپڑوں میں جائے گا، خواہ فقیر ہو وہ بھی 2 کپڑوں میں جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا امتیاز، نسلی امتیاز، اس کو اللہ تعالیٰ نے کلیتاً وہاں پہ ختم کر دیا، اور سارے کے سارے انگریزی میں اس کو پلگرم وائٹ کہتے ہیں کہ سفید لباس میں سارے ہو جاتے ہیں، محمود و یاز اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب ایک ہی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور حکمت ہے جس کا ذکر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر کبیر میں بیان فرمایا، وہ بھی میں یہاں پہ ناظرین کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی بہت ہی پرلطف بیان ہے اور اس میں حکمت پتہ لگتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ہر چیز کے پیچھے ایک غیر معمولی حکمت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ وہ حکمت کیا ہے احرام کے سلسلے میں؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر احرام باندھنے میں بھی ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو یوم الحشر کا اندازہ ہو سکے، کیونکہ جیسے کفن میں 2 چادریں ہوتی ہیں، احرام میں بھی 2 ہی ہوتی ہیں، ایک جسم کے اوپر کے حصے کے لیے اور دوسری نیچے کے حصے کے لیے۔ پھر سر بھی ننگا ہوتا ہے، اور عرفات وغیرہ میں یہی نظارہ ہوتا ہے جب لاکھوں آدمی اس شکل میں وہاں جمع ہوتے ہیں، تو حشر کا نقشہ انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم خدا تعالیٰ کے سامنے ہیں اور کفن میں لپٹے ہوئے ابھی قبروں سے نکل کر اس کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پھر حج بیت اللہ میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر ایک نیا ایمان اور عرفان پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت عظیم الشان حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں احرام کا حکم دیا، تاکہ انسان کو آخرت کا زمانہ یاد آ جائے۔ جس طرح مرنے کے بعد خدا کے دور جانا ہے، خدا کے جو بھی جاؤ حشمت ہے، دنیاوی دولتیں ہیں، وہ سب یہاں رہ جائیں گی۔ یہ 2 چادروں کے ساتھ ہی میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ کیفیت دل میں پیدا ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ یہی دراصل مقصد ہے کہ انسان حج کی توفیق پائے تو اس کے نتیجے میں گناہ سے نفرت اور نیکی کی محبت پیدا ہو، خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک غیر معمولی الفت اور محبت اس کے دل میں رچ بس جائے، پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک نیک اور پاکیزہ انقلاب ہو۔ تو سارے حج کے معاملات پر اگر انسان غور کرے، شروع سے لے کر آخر تک، انسان اپنے گھر کے آرام کو، بڑے محلات میں رہنے والے لوگ بھی پھر صحراؤں میں چلے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اعلیٰ کھانے کھانے والے بھی بعض اوقات حج کی مصروفیات میں کیا پتہ بھوکا وقت گزارنا پڑتا ہو، تکلیف اٹھاتے ہیں، اور ننگے پاؤں ننگے سر پھر رہے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے، اور دیوانہ وار عاشقانہ رنگ میں سارے لوگ ایک ہی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کا عاشقانہ انداز ہے جو حج کے صورت میں ہمیں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس سلسلے میں حج کے جو بہت ساری باتیں ہم نے ذکر کی ہیں، اس میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں احیاء اسلام کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ نے بھی ان سارے اسلام کی تعلیمات کی بڑی تاکید فرمائی اور ہمیشہ اس کی نصیحت کی۔ آپ کے دل میں بھی بڑی خواہش تھی کہ آپ کو بھی حج پر جانے کی توفیق ملے، حج کی سعادت آپ کو نصیب ہو، لیکن ایک موقع پر گھریلو گھر کے بات کا حوالہ ذکر ہے سیرت المادی میں، کہ ایک دفعہ ذکر ہو رہا تھا کہ اب تو حج کے لیے جانے کے راستے بھی کھل گئے ہیں، سہولتیں ہو گئی ہیں آنے جانے کی، سفر کی، تو جانا چاہیے حج کے لیے۔ تو حج کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دیتا ہے۔ عام طور پر لوگ مدینہ میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں دعائیں کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری دیتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔